تو جو آدمی اب کوئی شخص سے فرض کرو ظاہر عمل ہے بس میں عیسائی سے ہے بالکل اور عقل مند آدمی ہے دنیا کے حالات سے باخبر ہے تو وہ جس طرح سے کہہ دے تو اس کی بات تو سننی چاہیے کہ سننے کے قابل ہے تو اس کی بات کو سننی چاہیے. یہ دوسری بات اور تیسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل سے استدلال کرنا. صحابہ کرام کی فوج جب داخل ہو گئی بیت المقدس کو اب اس کے دو پہلو ہیں. تو یہ ہے کہ حضرت عمر انہوں نے جہاد کا اعلان کیا کہ تلوار چلاتے رہو ان کے جو گھروں کو ختم کر دو ان کے جو معبد ہیں ان کو ختم کر دو نکال دو ان کو یہاں سے بالکل. ایک تو یہ پہلو ہے. اس پہلو کو اگر دیکھا جائے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہاں رہنے کے قابل نہیں کہ یہ زمین کا مالک نہیں اور جو ہے حضرت عمر انہوں نے اسے چھین لیا ہے. لیکن اگر اس نے یہ اعلان کیا ہو حضرت عمر فاروق انہوں نے کہ بھائی معبد کو نہ چڑھنا گھروں کو نہ چڑھنا مطلب کسی آدمی کو نہ چڑھنا بالکل آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنا کسی کو تنگ نہ کرنا نہ خون بہایا ہے نہ لڑائی کی نوبت آ چکی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. صرف یہ کر دیا ہے کہ ان کی جو حاکمیت تھی مثلا ان کے جو خرافات تھی ان کو دھکا دے دیا ختم کیا شریعت محمدی کو نافذ کر دیا. تو اس پہلو کو جب دیکھا جائے پھر تو مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ تھے اپنے گھروں میں رہتے تھے ان کے گھر تھے بالکل حاکمیت کو ختم کرنا اور بات ہے ملکیت کو ختم کرنا اور بات ہے. آپ کی بات ختم ہوگی؟ جی جی سب اس طرح ہے کہ صرف شرط جو ہے نا وہ جہاد والی شرط بھی نہیں ہے. شرائط کئی ہے کہ انت طالق ان دخلت الدار وکلمت فلانا وکلمت فلانا وکلمت فلانا. اب صرف ان دخلت الدار سے جو ہے نا اس کو طلاق نہیں پڑے گی. ان دخلت الدار یعنی ان دخلت الدار انت طالق ان دخلت الدار وکلمت فلانا وکلمت فلانا وکلمت فلانا وکلمت فلانا. یہ سارے معروفات مل کر کے پھر اس کو کوئی طلاق ہوگا صرف اس سے نہیں ہوگا. اصل جو شرط ہے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا اور اس سے آگے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. یہ سارے وآمنتم برسلی. سوال یہ کہ وآمنتم برسلی میں آپ کا رسول محمد رسول اللہ داخل ہے یا نہیں؟ آپ سمجھ رہے؟ جی جی جو محققین مفسرین ہیں وہ سارے کے سارے ان تمام شرائط کو لکھتے ہیں. وہاں چنانچہ وہ جو اگلی والی آیت ہے وہ 2-3 صفحے کے بعد ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم جی جی فتنقلبوا خاسرین. جی قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا. اس کو جوڑ دیتے کہ شرط صرف ادخلوا الارض المقدسۃ التي حالت ہونے کے مجاہدین نہیں ہے بلکہ شرائط ما قبل والے بھی ہیں. آپ سمجھ رہے؟ جی جی جب یہ ہے تو ان تمام شرائط اور وہ شرائط حضرت کے زمانے میں ہوئی بھی وہ حضرت کے زمانے میں یہ شرائط ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ان شرائط کو سے. اور پھر یہ کہ جزوی طور پر حضرت یوشع علیہ السلام کے اس میں جزوی طور پر کامیابی کچھ ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی آپ دیکھیں عند الکثیب الاحمر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس سرزمین میں دفن نہیں ہے. حضرت کو خود داخل ہونا نصیب نہیں ہوا. حضرت خود موسیٰ بخاری میں بالکل صراحت روایت ہے کہ حضرت خود بھی اس میں داخل نہیں ہوئی. میں آپ سے عرض حضرت اس میں خود بھی داخل نہیں ہوئی اور حضرت نے صرف آخر میں جب دفن ہوا تو کہہ لیں گے کہ فسأل ربہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ کہ مجھے قریب تو وہاں سے تو کر دو. تو یہ ملکیت حضرت ہارون کو بھی نصیب نہیں ہوا اور حضرت اللہ کو برکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً 40 سال ان پر حرام ہے اس کے بعد حلال ہے. یہ غلط فہمی اس وجہ سے کہ 40 سنتن کو محرمتوں کے لیے ظرف بناتے
یہ ظرف 40 سنتن صحیح آپ دیکھیں گے، محرمت ان کے لیے ظرف نہیں مفعول بھی، یہ یتیہون کے لیے اس حرمت کو جو مقید جو کرتے ہیں وہ 40 سال جیسے کہ بتاتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے، یہ محرمت ان کا ظرف نہیں ہے، یہ 40 سنتن یہ نسلیں کی ختم ہو جائے گی، یہ چکر کاٹیں گے وہی ذلیل ہو گئے۔ محرمت تعبیدی ہے، آپ میری بات سمجھ، جی اور یہ حرمت قضائی تکوینی ہے، حرمت تشریعی بھی نہیں ہے، اور کتب اللہ لکم یہ بھی کتابت تشریعی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کی ساری جو گفتگو ہو رہی کتابت تشریعی، یہ کتابت تشریعی بھی نہیں ہے، کتابت تکوینی ہے۔ اب جیسے کہ وہ حرمنا علیہ المراضی من قبل، جو حرمت تکوینی ہے، یا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ جو حرمت ہے یہ بھی حرمت تکوینی ہے، اس لیے کہ زمین تو مکلف نہیں ہے اس کی، اس قسم کی حرمتیں، اس قسم کے احکام تکوینی بہت سے ہیں، لیکن شریعت کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے شرائط وہی ہے۔ چنانچہ یہ ان کے ملک سے یہ جزوی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس وقت جو اسرائیل ہے، اس وقت ہے، تو یہ پورے شرائط میں لانی پڑیں گی۔ اگر یہ شرائط دیکھیں نا، اسرائیل بھی اس طرح، ایک یہ کہ آپ اس کو اسرائیلی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ آپ کو بلا کر یہودی ہے، اور رسول پاک پر اس کا ایمان نہیں ہے، اور دوسرا وہ بھی ایک اسرائیلی ہے جو مسلمان ہو چکا ہے، جیسے قرآن کہتے ہیں لیسو سواء، یہ اسرائیلی سب برابر نہیں ہے، اس لیے کہ انہی اسرائیل میں سے مسلمان ہو چکا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، اور سورہ رات کے آخر میں ومن عنده علم الکتاب عبداللہ ابن سلام۔ تو سوال یہ کہ اس وقت جو آپ ملکیت جو دے رہے ہیں، جو ملکیت دے رہے اسرائیلی بحیثیت اسرائیلی کہ وہ یہودی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر بھی نہیں رہا، یہ زمین ان کی مملوک ہے، اور یہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور ان لوگوں نے وہ زمین اللہ آپ قبر کے تقسیم نہیں کی، تقسیم کی ہے بہت سی زمینیں انہوں نے، اور پھر یہ کہ اگر وہ رہے بھی وقتی طور پر کچھ کو برقرار رکھا تو اس کی صورت رہنے کی یہی کہ مشرکین مکہ سے یا یہ کہ جہاد ہوگا، مشرکین مکہ سے یا اسلام کو قبول کریں، لیکن غیر مشرکین مکہ دیگر جیسے کہ عاجم ان کے لیے 3 چیزیں، یا یہ کہ اللہ کو اسلام قبول کرے، یا جزیہ دے دیں ان کو برقرار رکھا جائے گا، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو یہ کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے، یہ 3 چیزیں۔ اور پھر یہود کو بھی جیسے کہ نقرکم ما اقرکم اللہ، جیسے بخاری میں آتا ہے نقرکم ما اقرکم اللہ، یہاں جیسے رہا یہی حکم وہاں بھی ہے، یہ صرف خیبر تک نہیں ہے، نقرکم ما اقرکم، یہ بخاری میں جلد اول کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ اس وجہ سے اب سوال یہ ہے کہ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جزوی طور پر کچھ جہاد تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کیا یہ لوگ، اس کے بعد حضرت سموئیل اور شموئیل علیہ السلام 300 سال کے بعد، یہ 300 سال اس طرح ضمانت القضاء جس کو کہا جاتا ہے، زمان قضاء میں یہ ٹھوکر کھاتے رہے، 300 سال کے بعد حضرت سموئیل علیہ السلام الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی، یہ 300 سال کے بعد ہے، یہ 300 سال زمان قضاء کا ان کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی، اور اس میں بھی مکمل طور پر یہ چیز نہیں آئی، اور یہ نہیں آئی، اور پھر یہ کہ اس کے بعد نص ہے اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم کفار کے پاؤں کے نیچے سے اس کو نکالیں گے، تو نکال کر کے اس کی ملکیت کو دوسرے کو کیسے دے رہے ہیں، اب وہ ان کی غیر مملوک ہے، تبھی تو اللہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ یہ آیت 2 جگہوں پر ہے۔ نہیں، جب حرمت معبت تھی پھر ان کو مکلف کیوں بنا دیا جہاد کرنے کے ساتھ یوشع کی قیادت میں؟ تو حرام ہو گئی زمین۔ نہیں، یہ میں محبت کا نہیں کہہ رہا، میں نے آپ سے کہا کہ حرمت تکوینی ہے، حرمت تکوینی ہے، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کتب اللہ بھی، یہ اللہ آپ کا بھلا کی کتابت قضائی ہے، اس کو آپ سمجھیں، یہ کتابت قضائی، کتابت تشریعی نہیں ہے، یہ جو الاٹ کر کے دے دیا جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ تو حکم شرعی اس کو سمجھا، جب یہ حکم شرعی ہے ہی نہیں، اور پھر کتب بمعنی فرض ہے، اور پھر لکم بمعنی علیکم، وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا، جیسے کہ یہ تضمین کی ایک مستقل بات ہے قرآن میں،
باقی وہ امام راضی والے میں سب میں نصوص کی بات آپ سے کر رہا ہوں، امام راضی والے میں سب کچھ پڑھ چکا. یہ کتابت قضائی ہے، کتابت تکوین ہے، کتابت تشریح نہیں ہے. اگر کتابت تشریح تو آپ ان کی ملکیت بتا دو، لیکن کسی تفسیر میں آپ کتابت تشریح نہیں دکھا سکتے. کتابت تشریح سارے غلط فہمی اسی سے. اب اس کو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کتابت قضائی ہے اور کچھ کہتے ہیں کتابت تکوینی ہے، تشریح نہیں ہے. تشریح ہے تو پھر آپ ان کے ملک ثابت کر دیں اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ ہو چکا تھا کہ یہ زمین آپ کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے، اس کے بارے میں کیا؟ ایک تاریخی چیز ہے، اس پر نص نہیں ہے، وہ ایک تاریخی وہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بھی شرائط ہے، وہی شرائط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کی اولاد کو دیں گے، لیکن قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. یہ بہن چوت وہی ظالمین ہے. ظالمین کا معنی کافرین. معتزلہ جو ظلم کا نہیں آپ لا ینال عہدی الظالمین. میں آپ سے آپ اس طرف نہ جائیں. ان شرک الظلم منظم میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو خامخواہ کیوں ادھر ادھر لے جائیں؟ ظلم کا فرد کامل جو ہے نا وہ یہی شرک ہے اور یہی ارتداد ہے. آپ اس وقت یہ بات کر سکتے ہیں کہ توحید ادیان جس کے مولانا شیرانی قائل ہے، وحدت ادیان، جبکہ میں وحدت ادیان کی قائل نہیں. اجماع ہو چکا تو اور ہے، وہ تو اور بات ہے. یہاں پر تو ان کی ملکیت کے بارے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ نہیں. ملکیت میں آپ سے رہتا، ملکیت آپ ثابت کریں گے. ملکیت کا ثبوت تو حکم شرعی ہے نا، حکم شرعی ہے، اور یہ کتابت شرعی ہے نہیں، یہ کتابت تکوینی ہے. تو کیسے آپ نے ثابت کری؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مثلا اگر یہ بات ہوتی تو حضرت نہیں، آپ اس بات کو یہ ہوتی نہیں. میں اگر آپ ملکیت ثابت کریں گے تو کس نص سے ثابت کریں گے؟ کس نص سے؟ وہ تو نص جو ہے جس پر وہ الاٹ ملاٹ ہے، یہ شرعی ہوتا ہے. حاجی صاحب کو میں کوئی جگہ دیتا ہوں، میں نے بیچ دیا اور اس نے خرید لیا، اللہ نے الاٹ کر دیا. اگر الاٹ شرعی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور الاٹ شرعی اس وقت ہوگی. الاٹ شرعی اور شرعی حکم کو انہوں نے پورا نہیں کیا تو کیسے مالک بن گیا؟ تو مان نہ مان، میں تیرا نہیں مان، ایسے کیسے ہو؟ تو یہی بات ہے جو امام راضی لکھتے ہیں کہ شرط نہ رہے. امام راضی کو چھوڑ، تو مجھے ضروری بتا. امام راضی کو میں امام نہیں تو جو امام راضی کو نہیں نفس. آپ صرف مجھے یہ بتائیں یہ کتابت شرعی ہے یا کتابت تکوینی؟ بس بات ختم. یہ تو پھر وہ ایسے اور نہیں اظہار حق اور اس کا تخصص میرے خیال میں حضرت اس پر زور نہ لگائے، زور نہ لگائے. یعنی میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس کو چھوڑ. اگر بات یہ ہوتی میری بات سنو، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی، ٹھیک ہے صحیح. یہ شرائط اس کے ساتھ مربوط ہے نہیں تو ٹھیک ہے، میں نہ ہے. اچھا نہ، یعنی یہ آپ کو نعمت اس وقت دوں گا اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی. اب یہ بتاؤ کہ یہودی آپ کے آمنتم برسولی میں آپ کا نبی داخل ہے موجود تھا، اس کے اوپر تو ایمان تھا. نہیں اس وقت کی بات نہیں. یہ حضرت اس وقت جو یوشع کے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا کچھ کو ملا، آپ ان کے لیے ثابت کہ اس وقت کی بات کرو. میں آپ کو تھوڑا سا ڈھیل دے رہا ہوں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں کتنا حضرت اجماعیت پر زور نہ لگائے، اجماعیت پر زور نہ لگائے. یہ سارے غلط میں آپ سے عرض کروں، یہ غلط فہمی اس بنیاد پر ہے کہ یہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ یہ 3-4 صفحہ پہلے ہے، اور وہ جو کتب اللہ والے وہ بعد میں ہے. تو اس لیے شیرانی صاحب غریب حافظ بھی نہیں. آپ کا تو مجھے پتا نہیں آپ حافظ ہے یا نہیں ہے. میں اس کی طرف سے یہ سارے غلط فہمی وہیں سے. میں خود بخود یعنی مجھے تردد ہے، ذرا شک ہے. اب تو ہو گیا تردد، ختم ہو گیا. تو حضرت عمر ان کو بگاتے کیوں نہیں تھے؟ ان کو بگاتے اسرائیل کو نکال دیتے، ان کو صفایا کرتے، ان کے ماں باپ وہ تو یہ ہو گیا کہ حضرت عمر کے جوتے اٹھا رہے ہیں. حضرت عمر یہودیوں کو نبی نے خود خیبر میں بھی کہا کہ نقرکم ما اقرکم اللہ. آپ یہ تو بخاری اول میں موجود ہے، ثانی میں بھی ہے. اس طرح سے اور اس پر انہوں نے کہا نہ میں اب سے اس زمین کے مالک نہیں ہے. اس طرح سے صاف بات نہیں. آپ کیا کہیں گے، تھے یا اس وقت ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے. نہ میری بات سن لو، تھے یا اس وقت ہے؟ ٹھیک ہے، بالفرض وہ تقدیر. ایک میں سے ایک تو بتا دو مجھے کہ تھے یا ہے. اچھا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے نا.
وعدہ تو کیا تم ابراہیم السلام کو مخاطب کر کے کہا تھا آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے. وعدہ تو مجھے کیا ہے، حاجی صاحب کہتے ہیں آپ کی دعوت کروں گا لیکن انسان بن کر کے آ جاؤ. وعدہ تو مجھ سے حاجی صاحب نے بھی کیا ہے کہ آپ کو کھانا کھلاؤں گا لیکن انسان بن کر کے، میں گدھا بن کر کے آ جاؤں، یہ دعوت کرے گا؟ حضرت نظامی جو اور دوسری بات حضرت اس کے بارے میں، اب اس تسلیم کرنے اور نہ کرنے اس کے منفی اثرات کو بھی دیکھا جائے. منفی ٹھیک ہے، ذرا میری بات چل رہی ہے. منفی اثرات اس کو بھی دیکھا جائے، مثبت اثرات کو بھی دیکھا جائے، پھر جو ہے فیصلہ دے دیا جائے. سیاسی حضرت الگ چیز ہے، ہم تشریعات کی بات کر رہے ہیں. سیاسی میں آپ کچھ بھی کریں. جو فلسطینی لوگ ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، ان کو سکون جو یہ میں نے آپ سے عرض کیا. جی دیکھیں، کل کاتب متحرک والاصحاب ما دام کاتبا. جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. یہود کا اطلاق دو چیزوں پر ہے، ایک یہود گدھا، دوسرا یہود مسلم. تو آپ گدھوں کی ملکیت ثابت کر رہے ہیں مسلمین کی. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آپ قرآن سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن سے کہہ رہا ہوں، اس لیے سن دو. یہ تو ویسے یہ قرآن سے کہا لیسوا سواء من اہل الکتاب. اس سے پہلے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اینما ثقفوا. گدھے مکلف نہیں ہوتے ہیں، جانور مکلف نہیں ہوتے ہیں. نہیں مکلف بنا یہود سے بڑا کوئی گدھا ہے نہیں. کمثل الحمار یحمل، وہ حمار نہیں لوگ. یہ تو استعارہ ہے. نہیں استعارہ تشبیہ کو چھوڑو. نہ یہ مثال آپ سے یا تو ہر ایک پر فٹ ہو سکتا ہے، جو عامل نہ ہو علم کے اوپر وہ گدھا ہے کتاب اس کو پڑھا دے. لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يوليكم الادبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الله. سن لے وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء. یہ سب زمانی نہیں کتاب. ٹھیک ہے، اب آگے سنیں. کہتے ہیں لیسوا سواء، لیکن یہ 5 انگلیاں کہتے برابر نہیں ہے. یہ ہے انگلیاں لیکن ان میں سے یہ بڑی ہے اور کچھ ان میں سے چھوٹے. کہتے ہیں یہ سب یہود، لیکن یہود بے اعتبار ماکان ایک یہود ذلیل ہے، وہ ہے کہ جو نبی کے دشمن ہے، وہ جہاں بھی ہوں گے ذلیل. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اس کا جزا محذوف ہے، اینما ثقفوا قتلوا. یہ بھی ہے یا ذلوا. یہاں آگے جا کر عبداللہ ابن سلام کے بارے میں اس کو بھی یہودی کہا گیا. فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. یہ ہے یہودی، لیکن یہود، اب یہ یہود بے اعتبار ماکانہ کہ آپ اس کو اس وقت یہ مسلم ہے. تو آپ وہ گدھے والے یہودوں کے لیے ثابت کر رہے ہیں ملکیت ہے مسلمین کے لیے. یہ قرآن کی تقسیم ہے. یہ تقسیم کرنا ہوں یہ تو نہیں قرآن آپ کی سمجھ گئے کیسے بنا. میں تو قرآن ہی کہہ رہا ہوں، آپ دوبارہ دے جو ہے ایک ہی ملت ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ مثلا اگر فائدہ اس میں فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کا فائدہ اس میں تسلیم، وہ تو وہ یہودی نہیں ہے، وہ یہود بے اعتبار مکان کے، جیسے کہ اللہ پرویز مشرف صدر بے اعتبار مکان کے، وہ بے اس کو بھی یہود کا. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ متعین کر لو کہ کون سے یہود. جب صحابہ کرام کو اتنی قدرت مل گئی کہ داخل ہو گئی وہ فوج بیت مقدس میں، سپر طاقت بھی ان کو مغلوب ہو گئے اسرائیل تمام، تو ان کو نہ بگایا، نہ ان کو دوڑایا، نہ مارا ان کو، نہ کچھ کے نہ ستایا. وہ ذمی بنا کر کے کہ ذلیل ہو کر کے ہمارے حکم کے تحت رہو گے، اور ذمی کو جب ہم چھٹی کرائیں ذمی بن کر کے اللہ کے بندے تو ٹھیک لہو مالنا والے ذمی بنا. پھر اس کے بعد میں عرض کروں ضابطہ یہی بتایا کہ یہ ملک آپ کو لے کر کے صحابہ نے جب فتح کر دیا ہے، صحابہ نے جو فتح، حضرت ابو پہلے خالد بن ولید تھے، بعد میں ابو بن جرح. تو آپ یہ بتائیں کہ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ ملکیت مسلمانوں کی بنی یا نہیں بنی؟ تو ذمی مالک نہیں، مسلمانوں کی اگر بن کے انہوں نے رکھا ہم کو تو کیا ہوا؟ جیسے کہ خیبر میں، خیبر ہماری ملکیت تھی،
حضرت نے فرمایا ہم تمہیں رکھتے ہیں. اور جب حضرت عمر نے فرمایا نکلو, انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی نے تو ہمیں نہیں نکالا. فرمایا کیا میرے نبی نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ نقرکم ما اقرکم اللہ. حضرت ذمہ میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں. ذمہ کیا ذمہ مالک نہیں بن سکتا ہے. گھر ملکیت ہماری, ہم ان کو رکھیں. یہ یہود کا مسئلہ ہی جیسے کہ ذمہ کیا خیبر ابیوں کی ملکیت ہے, آپ بتائیں. نہیں, ان سے ملکیت نہ, مجھے یہ بتاؤ خیبر ابیوں کی ملکیت ہے, آپ اسرائیل کو چھوڑ. نفسي بنور